من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت، اس میں استعمال ہونے والے الفاظ ان پہ آپ غور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس پوری آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ان ھذا القرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن آپ کا مرکب اشاری جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب ھذا القرآن یہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے؟ حالت نصب میں. اور پتہ آپ کو کہاں سے چل رہا ہے؟ القرآن سے، مشار الیہ سے، اس لیے کہ آپ کا جو اشارہ ہے واحد کا وہ مبنی اشارہ ہے. ھذا اور مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو ھذا حالت رفع میں بھی ھذا، نصب میں بھی ھذا، اور جر میں بھی ھذا. تو مرکب اشاری میں آپ کو اعراب کا پتہ چلے گا مشار الیہ سے. تو ھذا القرآن، تو یہاں پر القرآن حالت نصب میں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو اشارہ استعمال ہوا ہے وہ بھی حالت نصب میں ہی استعمال ہوا ہے، کیونکہ مرکب اشاری آپ کا ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ضروری ہے. یعنی دونوں یا تو حالت رفع میں ہوں گے، یا حالت نصب میں ہوں گے، یا حالت جر میں ہوں گے. تو یہاں پر دونوں حالت نصب میں ہیں. تو ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم وہ راستہ، وہ راہ جو بالکل سیدھی ہے. اور کیا کرتا ہے یہ؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُبَشِّرُ، اور یہ خوشخبری سناتا ہے، المؤمنین، المؤمنین، اینا کون سی ساؤنڈ ہے؟ جمع مذکر سالم کی ساؤنڈ، جمع مذکر سالم کی ساؤنڈ ہے. اور جمع مذکر سالم کی جو ساؤنڈز ہیں حالت رفع اور نصب اور جر، ان میں سے نصب اور جر والی ساؤنڈ، ٹھیک ہے. ابھی آپ یہی کہیں گے کہ نصب یا جر والی ساؤنڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے جائیں گے، جب فعل پڑھیں گے آپ تو آپ اس وقت کنفرم کریں گے کہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. تو وہ یبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، 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 آتی جمع مؤنث سالم، اور اعرابی حالت نصب یا جر، کیونکہ الصالحات یا الصالحاتی، الصالحاتی تو حالت نصب یا جر ہے. لیکن آگے جب آپ
پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنفرم کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں. اور کیا خوشخبری سناتا ہے؟ انا کہ لہم ان کے لیے اجرن کبیرن. اجرن کبیرن کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اجرن کبیرن بہت بڑا اجر, ایک ایسا اجر جو بہت بڑا ہے. حالت نصب میں موصوف اور صفت دونوں استعمال ہوئے. اس کے برعکس وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً علیماً. عذاباً علیماً مرکب توصیفی, ایک ایسا عذاب جو دردناک ہے. تو یہ آیت نمبر یہ آپ کی آیت نمبر 9 اور 10 بالکل ابتدا میں یہ دو آیات ہیں, بڑی خوبصورت آیات ہے. اور الحمدللہ ہم اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ پہلے ہم نے اسماء کو پہچاننا شروع کیا تھا, اب ہم مرکبات کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں. تو مرکب توصیفی اور مرکب اشاری جو ہم نے پڑھے ہیں وہ الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ پہچان رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم محنت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یقین مانیے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ وہ کلام آپ نے سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے, وہ عجمی کہتے تھے کہ انہیں بولنا نہیں آتا, بولنا صرف ہمیں آتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں, بلکہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس زبان میں نازل کیا, تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وہ جو سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, کہیں پر الف لام لگا دیتے ہیں, کہیں پر نکال دیتے ہیں, اور معنی میں کتنا فرق وہ لے آتے ہیں. تو یہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. مرکب اشاری کی سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مرکب اشاری کہتے کسے ہیں. مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. مرکب اشاری کے جو دو اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ. مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں. اور یہ جو عربی کنسٹرکشن ہے یہ اردو کنسٹرکشن کی طرح ہی ہے. جس طرح اردو ترکیب میں, اردو کنسٹرکشن میں اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں آتا ہے, اسی طرح عربی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اشارہ پہلے آ رہا ہے اور مشار الیہ بعد میں آ رہا ہے. حاذل کتاب, جی مرکب اشاری تو میں ایگزامپلس بھی ابھی آپ کو فی الحال مرکب اشاری مرکب ناقص کی دوں گا, پھر اس مرکب اشاری کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. حاذل کتابو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کتاب. ٹھیک ہو گیا, یہ کتاب. یہ حاذل کتابو جو ہے یہ کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, پتہ کہاں سے چل رہا ہے آپ کو؟ مشار الیہ سے. آپ کو اشارے سے پتہ نہیں چل رہا. کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ میں بات کر چکا ہوں کہ آپ کے جو واحد کے اور جمع کے اسماء اشارے ہیں وہ مبنی اسماء اشارے ہیں, لہٰذا وہ حالت رفع نصب جر میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہیں گے. اب حاذل کتابو کی اگر میں حالت نصب بنانا چاہوں تو کیا بنے گی جی؟ حاذل کتابہ. اب دیکھیں دونوں جگہ پر حاذا سیم ہے, لیکن الکتاب جو ہے اس میں آپ کو اعراب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے. الکتابو ہے تو حالت رفع ہے, الکتاب ہے تو حالت نصب ہے. اور اگر یہی کنسٹرکشن ہم حالت جر میں لے کے آئے تو حاذل کتابی.
ابھی ہمیں نہ تو نصب میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی جر میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہم نے چونکہ ابھی صرف جملہ اسمیہ پڑھا ہے، اور جملہ اسمیہ میں جو اس کے دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اس لیے ابھی ہمیں نصب اور جر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل جو اگلا مرکب شروع کریں گے اس میں آپ پہلی مرتبہ کسی اسم کے حالت جر میں جانے کی وجہ کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آہستہ آہستہ یہ سبق جو ہے ہمارا بڑھے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ حاضل کتابو، حاضل کتابہ اور حاضل کتابی، ان تینوں کنسٹرکشنز کا مطلب ایک ہی ہے ماشاءاللہ. حاضل کتابو کا ترجمہ بھی یہ کتاب، حاضل کتابہ کا ترجمہ بھی یہ کتاب، اور حاضل کتابی کا ترجمہ بھی یہ کتاب ہی ہے. جی شاہ صاحب، حاضل کتابو یہ کتاب، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دو کتابیں حاضانی الکتابانی، اور پھر ملا کر پڑھیں گے حاضان الکتابانی، یہ دونوں کتابیں. حاضان الکتابانی آپ کی کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے. حالت نصب میں کنسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جی دانش. اسماء اشارہ کے حوالے سے جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کے واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے، واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں، اور جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہیں وہ مورب ہیں. دو ٹرمز استعمال ہوں گی آپ کے سامنے اعراب کے حوالے سے، ایک ہوگی مورب اور ایک ہوگی مبنی. مورب ہم اسے کہیں گے جو اپنی شکل چینج کرے گا، جس میں اعراب مختلف اعرابی حالتوں میں اس کی شکل چینج ہوگی، اور جس میں شکل چینج نہیں ہوگی وہ مبنی کہلائے گا. تو واحد اور جمع جو ہم آگے لکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے حوالے سے آپ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہے واحد و جمع کے، اور مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں، یعنی ان میں اعرابی تبدیلی آئے گی. لہٰذا حاضانی، آنی ساؤنڈ آپ کی رفع ساؤنڈ ہے، چاہے وہ اس میں اشارہ میں آئے چاہے کسی بھی اسم میں آئے. نصب اور جر کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہے حاضینی اور الکتابینی، حاضین الکتابینی، اور یہی حالت جر کنسٹرکشن بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نہیں لکھ رہا. حاضان الکتابانی کے بعد جی ڈاکٹر صاحب یہ کتابیں مرکب ناقص میں سے کنسٹرکٹ کر، حاذہ الکتب، حاذہ الکتب، یہ کتابیں. الکتب جمع، مطابقت ہونی چاہیے، اشارہ بھی جمع کا آنا چاہیے، قاعدہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم نے اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال کرنا ہے. دو باتوں کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے، ایک تو واحد استعمال کرنا ہے، واحد اشارے یا تو حاضہ ہیں یا حاضی، دو ہیں نا، واحد کرنا ہے، لیکن کون سا ان دونوں میں سے کرنا ہے؟ مؤنث والا کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے اسے پڑھا جی حاذہ الکتب، یہ کتابیں. حاذہ الکتب حالت نصب میں کیا استعمال ہوگا گلزار صاحب؟ حاذہ الکتب حالت نصب میں کیا ہوگا؟ حاذہ الکتب، حاذہ الکتب. اور حالت جر میں ارسلان؟ حاذہ الکتب، حاذہ الکتب. تو اب دیکھیں، اب آپ کو یہ اچھی طرح پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ واحد اسم جو ہوتا ہے آپ اس کا اعراب کس طرح شو کرتے ہیں تینوں حالتوں میں. واحد اسم اگر منصرف کی بات ہی ہم کر لیں، واحد اسم آپ کا جو ہے منصرف اسم، اس کا اعراب آپ حالت رفع نصب جر میں حرکت سے شو کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ اس لیے آپ دیکھ لیں حرکت سے شو ہو رہا ہے نا،
واحد اسم ہے الکتاب، الکتابہ، الکتابی، حرکت سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جمع مکسر منصرف جو جمع مکسر ہے اس میں بھی اعراب حرکت سے شو ہوگا، یعنی واحد اسم کی طرح شو ہوگا. الکتب، الکتبہ، الکتبی. کلیئر ہو گیا. اور مثنیٰ میں اعراب آپ کا ساؤنڈ سے شو ہوگا، رفع میں آنی ساؤنڈ اور نصب اور جر میں عینی ساؤنڈ. الکتابانی، الکتابینی، آنی اور عینی. یہ کتنی کیٹیگریز ہو گئی یہاں پہ. خاص طور پہ آج ہمیں موقع مل گیا آج کا دن اور مرکب شعری میں گزارنے کا، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ہے یہ مزید پکے ہو جانے چاہیے. تو واحد منصرف اسم، جمع مکسر منصرف اسم اور مثنیٰ، یہ تین کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اب کون کون سی رہ گئی ہیں؟ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، یہی رہ گئی ہیں نا. اور واحد میں آپ مؤنث کا اعراب جو ہے وہ بھی، یا جمع مکسر میں مؤنث کا اعراب وہ بھی حرکت سے شو ہوگا، یعنی یہ مذکر کے ساتھ آپ اسے مؤنث کو بھی شامل کر لیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں وہ جو ہیں ہماری جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی. حاذل مسلم، حاذل مسلم، اس کا مثنیٰ ہم کیا بنائیں گے جی؟ حاذان المسلمانی، حاذان المسلمانی. اور جمع اس کی کیا بنے گی؟ ہؤلاء المسلمون. ٹھیک. یہاں پر دیکھیں ہؤلاء آ گیا، اس لیے کہ اب جو جمع ہے وہ عاقل کی جمع ہے، اب وہ غیر عاقل کی جمع نہیں ہے. غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث، بار بار باتیں وہی ہوں گی، انشاءاللہ تعالی پکی ہو جائیں گی. تو حاذ المسلم، حاذان المسلمانی، ہؤلاء المسلمون. جی حاذ المسلم حالت رفع میں، حالت نصب میں حاذ المسلمہ. واحد اسم کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے. واحد اسم کا اعراب کس سے شو کرنا ہے؟ حرکت سے. حاذ المسلمہ. اور حالت جر میں حاذ المسلمی. مثنیٰ کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے؟ نہیں، مثنیٰ کا اعراب آپ نے ساؤنڈ سے شو کرنا ہے. تو حاذان المسلمانی. حالت نصب اور جر میں کیا بن جائے گا یہ؟ حاذین المسلمین، حاذین المسلمین. جر بھی یہی. اور جمع سالم مذکر کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے یا ساؤنڈ سے؟ ساؤنڈ سے. جمع سالم مذکر کا اعراب ساؤنڈ سے شو ہوگا، اونا اور اینا دو ساؤنڈ سے. تو حالت نصب اور جر میں کیا بن جائے گا؟ ہؤلاء المسلمین، ہؤلاء المسلمین. نصب اور جر میں یہی ہے. حاذ المسلم کا مؤنث عرفان صاحب. تو ماشاء اللہ. حاذہ المسلمۃ، حاذہ المسلمۃ. اور حاذہ المسلمۃ کا مثنیٰ آج عابد صاحب نہیں آئے جی؟ ہاتان المسلمتانی. رفع میں رکھ رہے ہیں نا ابھی. ہاتان المسلمتانی. اور جمع ہؤلاء المسلمات. جمع سالم مؤنث کا اعراب
حرکت سے یا ساؤنڈ سے؟ ساؤنڈ، دو ساؤنڈ، آتن اور آتن. آتن رفع اور آتن نصب اور جر. تو ہاؤلاء المسلمات، جی ہاذہ المسلمات حالت نصب میں کیا بنے گا؟ جی آپ کو ہی بتا دیں، میں جہاں بھی دیکھوں، میں بہت دفعہ کوشش کر چکا ہوں اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرواؤں کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید میری آنکھوں میں کوئی فرق ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں اسے نہیں دیکھ رہا. تو میں اکثر شیشے کے آگے کھڑا ہو کے بہت دفعہ چیک کرتا ہوں، لیکن مجھے تو ویسے فرق نہیں محسوس ہوتا. لیکن اسٹوڈنٹس کو کیوں فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں ان کو نہیں بلکہ ان کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ مجھے نہیں ان سے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میں جس کو لگے وہ جواب دے دیا کرے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جی ہاذہ المسلمات نصب میں کیا بنے گا؟ ہاذہ المسلمات. واحد اسم کا اعراب حرکت سے شروع ہوگا، واحد اسم کا اعراب حرکت سے ہوگا ہاذہ المسلمات. اور جر میں کیا ہوگا؟ ہاذہ المسلماتی. مثنیٰ کا اعراب حرکت سے یا ساؤنڈ سے؟ ساؤنڈ سے. ہاتان المسلمتان، ہاتین المسلمتین، ہاتین المسلمتین نصب اور جر میں سیم. اور جمع سالم مؤنث کا اعراب ساؤنڈ سے، ہؤلاء المسلماتی، ہؤلاء المسلماتی نصب بھی اور جر بھی. لیکن بتائیں اب کیا رہ گیا پیچھے؟ ساری یعنی جو اسماء کی جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ ہم نے کور کر لیا الحمدللہ. اب یہ باتیں آپ اچھی طرح ان کو لکھ لیں، ایک پیج پہ لکھ لیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی کہ جو اسم کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اسم اگر واحد ہے، مذکر مؤنث ہے اور منصرف ہے، واحد مذکر مؤنث منصرف، جمع مکسر مذکر مؤنث منصرف، واحد اسم اور جمع مکسر، واحد اور جمع مکسر. ٹھیک ہے. اب وہ واحد ہو چاہے جمع مکسر ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو منصرف، ہو منصرف. تو اعراب آپ نے کس طرح شو کرنا ہے؟ حرکت کے ساتھ، پیش زبر اور زیر. بالکل آپ یہ انشاءاللہ عرفان صاحب کل آپ کے لیے کی بنا کے لے کے آئیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کل آپ ایک ایک کاپی جو ہے عرفان صاحب سے لے لیں. مثنیٰ کا اعراب جو ہے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب آپ ساؤنڈ سے شو کریں گے. دو ساؤنڈز ہیں، آنی اور عینی. مؤنث میں تانی اور تینی ہو جائے گا کیونکہ مؤنث میں تا کی علامت عام طور پہ لگتی ہے، لیکن آنی ساؤنڈ اور عینی ساؤنڈ ان کو پکا رکھیں گے کیونکہ مؤنث کی ایک علامت تا ہے، باقی دو علامتیں جو ہیں وہ تا نہیں ہے بلکہ ایک الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے جا کے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. جمع سالم مذکر میں اعراب آپ ساؤنڈ سے، اونا اینا، دو ساؤنڈز، اونا اور اینا. اور جمع سالم مؤنث میں دو ساؤنڈز، آتن اور آتن. کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں جی، اب انہی مرکبات کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند ایگزامپلز میں آپ کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ سے پہچان کرواؤں کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مرکب اشاری ہے یہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا ہے. جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہاں پر ھذا القرآن مرکب اشاری استعمال ہوا ہے، کس اعرابی حالت میں استعمال ہوا؟ حالت نصب میں استعمال ہوا. اس کی حالت رفع کیا ہوگی عرفان؟ ھذا القرآن رفع. ٹھیک ہے، اور جر کیا ہوگی؟ ھذا القرآنی. کلیئر ہو گیا؟ ھذا البیتی جر. ٹھیک ہے، ھذا البیتی جر.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. ٹھیک ہے, تو کنسٹرکشن دیکھیں, آپ کو پتہ چل رہی ہے یہاں پر یہ حالت جر کنسٹرکشن آ رہی ہے. هَٰذَا الْبَلَدُ حالت رفع, کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ شہر, یہ شہر. اب اگر میں یہاں پر یہ جو مشار الیہ ہے اس کی صفت آگے لے آؤں اور وہ صفت لے آؤں الامین, تو اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ پہلے دیکھیں حاضل بلدو کا ترجمہ تھا یہ شہر, اب ہم نے صفت بھی لگا دی, تو اردو میں ہم صفت پہلے بولتے ہیں اس کے بعد موصوف بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ترجمہ کریں گے یہ امن والا شہر. کلیئر ہو گیا نا. حاضل بلد الامین کس اعرابی حالت میں؟ حالت رفع میں. حالت نصب میں کیا بنے گا؟ حاضل بلد الامین. اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ حاضل بلد الامینی. تو آپ کی صورت 3 اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. والتین والزیتون وطور سینین وحاذل بلد الامین. ٹھیک ہے, یعنی اس امن والے شہر کی قسم. یہ بھی الحمدللہ ہو گیا. ہذہ الحیات, ہذہ الحیات یہ زندگی, حیات زندگی ہوتی ہے نا. ہذہ الحیات, اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہذہ کیوں لگا ہے, اس لیے کہ الحیات مؤنث ہے آپ کا. ہذہ الحیات یہ زندگی. اب یہ جو زندگی ہے اس کی میں صفت لا رہا ہوں آگے. الحیات الدنیا, الحیات الدنیا, ہذہ الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی. ٹھیک, ہمارے ہاں اردو محاورے میں اس کو یہ دنیا کی زندگی بولا جاتا ہے, لیکن آپ جو اگلا مرکب ناقص پڑھیں گے وہ کا کے کی والا مرکب ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے اس مرکب سے ہم فرق کر رہے ہیں کیونکہ اگلا مرکب میں سارے آپ کے کا کے کی چلیں گے. ٹھیک, تو اس لیے ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں, پہلے صفت بول رہے ہیں نا ہم نے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت ہے. اب دیکھیں هذه الحیات الدنیا, اس کو میں پورے مرکب اشاری کو بنانے لگا ہوں مبتدا, اس کو میں مبتدا بنا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی زندگی, خبر لا رہا ہوں میں لہون, لہو ہے کھیل ہے, ولعب کھیل اور تماشا, محاورہ ہے قرآن کا کھیل اور تماشا. لہون و لعب, اور بعض جگہ پر قرآن مجید میں لعبن و لہو بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اب اس جملے کو دیکھیں قرآن مجید میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. اب آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں ما لگ رہا ہے, بیچ میں الا آ رہا ہے, تو یہ ابھی آ گیا اس جملے میں. اگر آپ کو جملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید ایڈیشن ہوتی جائے گی انشاءاللہ. تو بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب, یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور وہ جو آخری گھر ہے, آخرت کا گھر, اخروی گھر, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, وہی حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ جانتے ہوتے. تو قرآن مجید بار بار
جو زور دیتا ہے وہی بتاتا ہے کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا. لیکن ہم اس کھیل اور تماشے میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے اس سے ہم پیچھے ڈال دیا ہم نے. ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں. کہ نبی وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. اب چھوٹے چھوٹے جملے دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع, الدنیا متاع, دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا وخیر متاعھا, اور اس کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز المرأۃ الصالحۃ. کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیف ہے. اب دیکھیں اس حدیث میں اتنے الفاظ آپ کو آگے. الدنیا متاع, مبتدا خبر جملہ اسمیہ. دنیا متاع ہے, فائدہ اٹھانے والی چیز ہے. وخیر متاعھا, اگلا مرکب پڑھیں گے تو یہ بھی اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز المرأۃ الصالحۃ, نیک عورت ہے, یعنی نیک بیوی ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ کی گھر والیوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. یعنی یہ ٹائم آپ صاحب کیا کرنے آئے ہیں ادھر؟ پیسے کما رہے ہیں؟ پیسے تو نہیں کمانے آئے نا یہاں. یعنی یہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا پروگرام ہے آپ کا, یہ آپ کہیں خرچ کر کے پینٹنگ بھی سیکھی جا سکتی ہے, اس میں انگلش لینگویج سیکھی جا سکتی ہے جو آپ کے کام آئے گی. اس میں آپ سائڈ بزنس کر سکتے ہیں, آپ اس میں ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں. کیوں طارق صاحب؟ لیکن آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے. اور اس میں یقیناً آپ کی گھر والی جو ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہے, تو ان کی اس حوالے سے ضرور قدر کریں, کیونکہ انہوں نے تو اس کا حل کر لیا کہ ساتھ ہی لے کے آتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے سب کے لیے ممکن نہیں ہے. بہرحال, اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی کچھ اس میں ہماری کلاس میں ایسے بھی ہیں جو ابھی مجرد ہیں, تو اس حوالے سے بھی دیکھیں تو ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں, ان کی ماں, ٹھیک ہے, واقعی اس وقت فیوچر کی پڑی ہوتی ہے ہر ایک کو کہ کس طرف جا رہے ہو. نہ جا کے پڑھو, کوئی کام کاج کرو, کوئی یہ کرو, تو واقعی ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ بس آسانی ہمارے لیے جو ہے اس میں فرمائے. چلے یہاں پر ایک سوال آ گیا کہ اب یہ جو ہے ہمارا, یہ کون سا مرکب کہلائے گا؟ دیکھیں جی, حاضی آپ کا اشارہ ہے, الحیات موصوف ہے اور الدنیا صفت ہے. موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بن گئے؟ مشار الیہ. اب اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بن گئے؟ مرکب اشاری. ہاں جی, یہ سوال ان کا بالکل جو ہے وہ جینوئن ہے. انہوں نے کہا جی یہ الدنیا الحیات, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حالت رفع میں ہے, تو یہ الدنیا یہ حالت رفع میں نہیں نظر آ رہا. آپ اسے دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اینڈ پہ الف آ رہا ہے, اور یہ مبنی اسم ہے, کیونکہ مبنی اسم وہ ہے جس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. اگر اس آخری حرف پر کوئی حرکت ہوتی نا, پھر آپ کا سوال تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ جی یہ کیا چکر ہو گیا, یہ تو یہاں پیش ہے تو یہاں پر زبر کیسے آ گئی. اب آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ایک مبنی اسم ہے. دنیا دنیا دنیا. اور اس کو بھی یہ سوال ہوا ہے, تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو یہاں پر سمجھاتا چلوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات میں, ایڈجیکٹیوز میں ہمارے جو ہم کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں انگریزی میں, عربی زبان میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے اکبرو کے معنی کسی سے بڑا یا سب سے بڑا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو کیا ترجمہ اس کا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب وہ سب سے بڑا اس لیے نہیں ہم کرتے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے, یعنی اس لفظ میں وہ سب سے اس بڑا, یعنی وہ جو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں
وہ مفہوم شامل ہے. اکبرو کسی سے بڑا یا سب سے بڑا, یعنی میں کہوں گا کہ زید اکبرو من حامد, زید حامد سے بڑا ہے, یعنی ابھی کمپیریزن ہو گیا, کلیئر ہو گیا نا. اور اگر میں کہوں کہ زیادہ بڑا ہے تو میں کہہ دوں گا زید اکبرو, زید زیادہ بڑا ہے. تو یہ حوالے سے استعمال ہوتا ہے. تو اکبرو یہ مذکر ہے اور غیر منصرف لفظ ہے. اکبر کی جو مؤنث آتی ہے وہ آتی ہے کبرا. اب کبرا جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح یا کسی سے بڑی ہوگی یا سب سے بڑی ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح اکبر کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے اصغر, اصغر, اور اصغر کی مؤنث کیا ہوگی؟ صغرا. اور یہ کبرا اور صغرا یہ مبنی اسما ہے, تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی رہیں گے. احسن بالکل مذکر میں یہی وزن تھا, احمر, اسود, ابید, لیکن مؤنث کا وزن جو ہے وہ حمراؤ, سوداؤ, مؤنث کا وزن چینج تھا, مذکر کا وزن سیم تھا. تو صفات میں احسن اچھا, کسی سے اچھا یا زیادہ اچھا, اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ حسنہ. اور یہ دیکھیں آپ ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اس نے یہ موت و زندگی کا سلسلہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ ایکم احسن, تم میں کون زیادہ اچھا ہے عملاً, عمل کے لحاظ سے, ٹھیک, عمل کے لحاظ سے اچھا. اسی طرح عربی زبان میں ادنا یو, اسی وزن پہ میں لا رہا ہوں, ادنا یو. اب یہ آپ آگے جا کے رولز پڑھیں گے, واو اور یا یہ دو حروف ہیں, یہ جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو لفظ میں کچھ چینجز آتی ہیں. واو اور یا دو حروف ہیں. اس حوالے سے اس ادنا یو, اب دیکھیں نا ادنا یو آپ کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا, تو اسے چینج کیا جائے گا, اس میں کچھ قواعد لگتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے ادنا. تو ادنا یہ مذکر لفظ ہے. اب اس کا جو مؤنث آئے گا اسی وزن پہ وہ بنے گا دنیا. ادنا یو کا مؤنث دنیا. اب اس دنیا کو ایسے لکھنے کی بجائے جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے, جو رسم الخط ہے, وہ کیا ہے؟ دنیا. تو وہ مبنی لفظ ہے. ہاں جی, اصل میں ہے نا ادنا قریب ترین, ٹھیک ہے, قریب والی چیز یا حقیر چیز, کیونکہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ حقیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا جو محاورہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا. تو دنیا اصل میں قریب ہے, جلدی حاصل ہو جاتی ہے, صحیح ہے نا. اور آخرت کے مقابلے میں یہ حقیر ہے. اس حوالے سے اس لفظ کو بھی سمجھ لیں آپ. تو ادنا اور دنیا یہ دو الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اس حوالے سے آگے. جی میں آپ سے جملہ بولتا ہوں جی, یہ دونوں قلم نئے ہیں. ہذین القلمین جدید. یہ پہلی بات آپ کہ یہ آپ نے ہذین القلمین حالت نصب میں یا جر میں کیوں بولا؟ مبتدا کی جگہ پر بول رہے ہیں. مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. اب ریویو کریں جی. ہذان الکلمانی, ماشاءاللہ, ہذان الکلمانی یہ دونوں کلام مبتدا بنا دیا. ان کے بارے میں خبر دے رہا ہوں, جدیدان, جدیدانی. ہذان الکلمانی جدیدانی. جی یہ ہاں جی بالکل بالکل. میں کہتا ہوں جی یہ دونوں کلم پرانے ہیں. شاباش, تاکہ جلدی سے ذرا ایک جیسے جملے ہو جائیں. ہذان الکلمانی قدیمانی. ہذان الکلمانی قدیمانی. جی عابد صاحب یہ دونوں گھر خوبصورت ہیں. ہذان البیتانی جمیلانی. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں گاڑیاں خوبصورت ہیں. ماشاءاللہ. ہاتان السیارتانی جمیلتانی. ماشاءاللہ جی. ہاتان السیارتانی جمیلتانی. یہ گاڑیاں
خوبصورت ہیں، یہ گاڑیاں خوبصورت ہیں. میں جملہ لکھ دیتا ہوں ان کا بولا ہوا پھر ماہرین سے. ہاؤلائی سیارات جی جمیلتانی جمیلتو شاباش شاباش آپ ہیلپ کریں تھوڑی سی. جمیلاتن جمیلاتو جی دیکھیں جمع آ گیا اور غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کیا لگے گا؟ واحد مؤنث. تو ہاؤلائی نہیں لگے گا بلکہ یہاں پر لگ گیا ہاذہ السیارۃ. اب مبتدا آپ کا یہ ہے تو خبر جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے کیا آئے گی؟ وہ بھی واحد مؤنث آئے گی. ہاذہ السیارۃ جمیلۃ. اس میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح وہ بچے سوال پوچھتے ہیں نا، اکثر چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں ان کے بڑے مزیدار سے سوال ہوتے ہیں. وہ بچے نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھی کے سامنے ہم نے 12 کیلے رکھے، ہاتھی نے 11 کیلے کھا لیے، 1 کیلا نہیں کھایا. وجہ اس کی تو بڑی مطلب پریشانی والی بات تھی کہ ہاتھی کے لیے 12 کیلے ہی کچھ نہیں ہے، تو 11 کھا لیے 1 نہ کھایا. بہت دیر تک سوچنے کے بعد جواب جب نہ بن پڑا تو جواب بچے نے دیا کہ جی وہ 1 کیلا جو تھا نا وہ پلاسٹک کا تھا. اس کے بعد پھر بچے نے دوسرا سوال کیا کہ ہاتھی کے سامنے پھر میں نے 12 کیلے رکھے، ہاتھی نے 1 کیلا بھی نہیں کھایا. بالکل سادہ جواب ہے جی 12 کے 12 کیلے پلاسٹک کے تھے. اس نے کہا نہیں آپ کے ہاتھی پلاسٹک کا تھا. تو اصل میں یہ کہ ایسے ہی ہے چکر. اب کبھی آپ کا کیلا پلاسٹک کا ہوگا، کبھی ہاتھی پلاسٹک کا ہوگا، تو پورا خیال رکھنا پڑے گا. بہرحال اسی طرح کوشش کرتے کرتے سیدھے الحمدللہ جملے آپ کے ہو گئے ہیں. اب جہاں پر یہ غیر عاقل والا چکر ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی جو پریشانی کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جی کل انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اور حدیث کا اور عربی زبان کا سب سے خوبصورت اور دلچسپ مرکب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. تو کل بالکل مس نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.